الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، منہیات کی قبیل سے احکام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 8واں حکم مجموعی طور پر مامورات اور منہیات کے جو احکامات کی ابتدا ہوئی تھی مامورات سے، تو آج 8واں حکم کا تذکرہ اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اور 8واں حکم یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو خرد برد کرنے کی ممانعت ہے۔ یتیموں کا مال بلا استحقاق نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ وہ اچھا ہے، یعنی وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، ایسے طریقے سے جو کہ وہ اچھا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم بچہ عزیزو انسانیت کے باغ کا وہ نرم نازک بے زبان پودا ہے۔ یتیم بچہ انسانیت کے باغ کا بہت نازک اور ایسا بے زبان پودا ہے جس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا اور بڑی سے بڑی سنگ دلی کا کامیاب علاج ہے۔ ایسا معصوم بچہ یتیم ہو، باپ کا سایہ سر سے جا چکا ہو، یہ بہت نازک پودا ہے، بے زبان پودا ہے۔ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے تو یہ سمجھ لیجیے بڑے سے بڑے سخت دلوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا چاہیے جو ہم اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں۔ یتیم کی کفالت پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ احادیث میں اس کی بے شمار فضیلت آئی ہیں، بہت فضیلت آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بہت اشارات دیے ہیں، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ خطرات اس لیے ہیں کیونکہ یتیم بے شعور ہوتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی ولی باز پرس کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے عام طور پر لوگ یتیموں کے مال میں بے احتیاطی برتنے لگتے ہیں۔ کوئی ولی ہوتا، اس کے سر پر کسی کا سایہ ہوتا تو پھر کوئی اس کے مال میں خرد برد نہ کرتا، لیکن ان ساری وجوہات کی وجہ سے کہ بے سہارا ہے اور یتیم ہے، بے آسرا ہے، تو خطرات اس لیے ہیں کہ عام طور پر مال کا حرص اور مال کی لالچ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، تو یتیم کا جو مال ہوتا ہے اس کو بے احتیاطی سے برتنے لگتے ہیں۔ چنانچہ سورہ النساء میں اس کا جو ہے تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ النساء میں یتیموں کے مال کو کھانے پر سخت وعید آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بلا استحقاق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عن قریب وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہم احفظ۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری خاندان کے کسی فرد کو یا کسی دوست کو سونپتا ہے، اور اس سے عہد و پیمان لیتا ہے، اور اس کے بچوں کی پوری خبرگیری کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب کسی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کا ہاتھ وہ اپنے کسی دوست کے ہاتھ میں دے گا، یا اپنے رشتہ دار کے، یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے، کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں
یا میرے حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ میرا بچہ ہے، اس کی پرورش کر لینا، اس کی کفالت کرنا، خبر گیری رکھنا اس کی۔ عام طور پر معاشرے میں باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر لوگ وقتی طور پر تو وعدہ کر لیتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور بڑی دل جمی کے ساتھ اور بہت قوت کے ساتھ اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ جی یہ بچہ آپ کا نہیں، بچہ ہمارا ہی ہے، ہم اس کی پوری طریقے سے، ہر طریقے سے خیال رکھیں گے اور ہم اس کی خبر گیری رکھیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے عزیزوں کہ کچھ وقت گزرا اور مرنے والے کی یاد ذرا کچھ دھندلی سی پڑنے لگی، تو جو وعدہ کیا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور وعدے کا ایفا نہیں کرتے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو 9ویں حکم کا ذکر فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ 9واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ قول و قرار کا لحاظ رکھنا اور عہد و پیمان پورا کرو۔ عہد کے بارے میں یقیناً بعض پرس ہونے والی ہے، یعنی قیامت کے دن جیسے اور فرائض اور واجبات اور احکام الہیہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو پورا کیا یا نہیں، عزیزوں اسی طرح باہمی عہد و پیمان کے متعلق بھی اللہ رب العزت والجلال سوال کریں گے۔ روز محشر آپ کا رشتہ دار یا دوست حبیب ہوگا اور پوچھے گا کہ آپ نے آخری دم میں جو عہد و پیمان کیا تھا آپ نے کہاں تک پورا کیا؟ اگر اس کو پورا کیا کما حقہ پورا کیا ہوگا تو وہ دن بالکل اپنے عزیز، قریب اور دوست اور حبیب کے سامنے، یعنی قیامت اور روز محشر ایسا عزیز اور پیارا دوست ہو جائے گا اس کا کہ اس کے سامنے سرخروئی کا دن ہوگا اور بہت کامیابی کا دن ہوگا انسان کے سامنے۔ ورنہ اگر یہ عہد و پیمان پورا نہ ہوا ہوگا تو کچھ ایسی پشیمانی ہوگی کہ عزیزوں بات بتائے بھی اور بات بنانے سے بھی نہیں بنے گی، پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا انسان کے پاس میں۔ تو عہد و پیمان کے متعلق سوال ہوگا۔ قول و قرار اور معاہدے کے بارے میں سورۃ النحل میں اس کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے، میں اس کو مفصل بیان کر چکا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عہد و پیمان کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کیا کرو، بے شک ایسے عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ 10واں حکم ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت، اور جب پیمانے سے ناپو تو پورا ناپو، جو پورا ناپو، ڈنڈی اٹھتی بھی مت ناپو، یا کوئی پیمانہ اگر تمہارے پاس میں اس سے ناپ رہے ہو تو پورا ناپ کر دینا چاہیے، اور جب ترازو سے تولے آدمی تو صحیح ترازو سے تولے، یہ اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے، تجارت کو اور فروغ ملتا ہے۔ دغا بازی چند دن چلتی ہے عزیزوں، پھر جب لوگ باخبر ہو جاتے ہیں تو اس تاجر سے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اور صحیح معاملہ کرنے والا سب کو جو ہے بھلا لگتا ہے۔ جو صحیح معاملہ کرنے والا ہوتا ہے، صحیح ناپ تول کر دیتا ہے، سچائی پیش کرتا ہے، تو سب کو اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کی تجارت خوب چمکتی ہے، اور آخرت میں اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل ناپ تول میں کمی یہ عام بات ہو گئی ہے۔ ایک ریڑھی پر کھڑا ہونے والا اور ٹھیا لگانے والا بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں کم دوں تول کر کے، اور ایسی باتیں جو ہے اپنی ٹھیلی کے ذریعے سے اور اپنی ٹھیلی پر کھڑا ہو کر ایسا پیغام دیتا ہے کہ اگر اس کے پاس فروٹ رکھے ہوئے ہیں تو اچھوں کو سامنے رکھتا ہے، بیکار کو پیچھے رکھ لیتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، آدمی کو جو ہے اس طرح دیتا ہے، بتا کر نہیں دیتا ہے، غلط چلا جاتا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ ایک تاجر ہے، کپڑے کا تاجر ہے، کپڑے یہیں کا ہے، کہہ دیتا کہیں اور کا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو تجارت میں تو یہ ساری چیزیں آج بالکل عام سی ہو گئی ہیں، اور ناپ تول میں کمی تو اللہ حفاظت فرمائے ڈنڈی مار کر دیا جاتا ہے، جھکا کر دیا جاتا ہے، اور ترازو صحیح نہیں لی جاتی ہے، وہ ان بیلنس ہوتی ہے، اس کا کوئی بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ تو آج یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہیں۔ دیکھیے عزیزو، یاد رکھیے، اگر ہم اس کاروبار کو، کام کو کرتے ہیں تو ہمیں سچائی پیش کرنی چاہیے اور اپنا صحیح تول کر دینا چاہیے۔ تھوڑے سے یہ زیادہ کچھ کمی میں اور زیادتی میں نہ تو انسان مالدار ہو جاتا ہے،
لیکن سوائے گناہ کے اپنے سر کو چھوڑ نہیں لیتا ہے۔ اس لیے اپنا اعتماد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سچائی پیش کرے، دھوکہ چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، دغا بازی چھوڑ دے، اور ناپ تول میں سچائی اور ناپ تول صحیح طور پر کر کے دے، تو انشاءاللہ اس کی تجارت بھی چمکے گی اور یہ خوب چمکے گا، اور آخرت میں جو مقام اس کا ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر۔ سچا امانت دار، سچا تاجر، تجارت انسان اپنے پیٹ کی غرض کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب سچائی پیش کر دے، سچائی کو لے کر آ جائے اپنی تجارت میں، تو کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مشک کے ٹیلوں پر انبیاؤں کے ساتھ یا صدیقین یا شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، حلال اور حرام یکساں نہیں ہے۔ اگرچہ حرام کی کثرت لوگوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا حرام وہ کام ہے، اور حرام کمانے والا اگر اس سے شکل نہ بگڑے تو نسل ضرور بگڑ جاتی ہے۔ ترجمہ سنیے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد مشروع کو پورا کیا کرو، بے شک ایسے عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تول کر دو۔ یہ فی نفسی ہی بھی اچھی بات ہے، اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔